اچھا باب من اجاز طلاق الثلاث۔ ابن زبیر نے کہا اس مریض کے بارے میں جس نے طلاق دے دی، ایک بندہ بیمار ہے جس بیماری جو مریا، انہیں طلاق دیتی ہے اپنی بیوی نے، اس واسطے کہ یہ وارث نہ بنے، یہ وارث نہ بن جائے، تو وہ انہوں نے کہا لا ارا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ وارث بنے گی، مبتوتتاً، جب کہ طلاق بتہ ہو، وہ طلاقت دے دیتی ہیں، مثلا مبتوتہ تو مراد تھے یا بتہ طلاق کہی انہیں، کہنے وارث نہیں بنے گی۔ شافعی نے کہا وارث بنے گی، شافعی نے کہا وارث بنے گی۔ وہ کہتے ہیں اگر عدت دے وچ طلاق دے دے نہ عدت چ مر جائے پھر وارث بنے گی، تو بیوی ہے فی الوقت، یہ اگے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو ابن زبیر کا مطلب ہے کہ وہ بیوی نہیں، کیونکہ طلاق بتہ ہے، اس تو بعد رجوع نہیں ہو سکتا، جس طلاق تو بعد رجوع نہیں وہ تو پھر نواں نکاح ہی ہوئے گا، جو ہوئے گا پھر بیوی قاضی ہوئی ہے، دوسرے کا خیال ہے بھی نہیں، چونکہ اگے نکاح نہیں کر سکتی عدت وچ، لہٰذا وہ بیوی اجے وارث بنے گی۔ ابن چھبروا نے کہا تزوج، وہ شادی کر سکتی ہے جب عدت گزرے، جدوں عدت گزر جائے پھر وہ شادی اگے کر لے۔ اس نے کہا ہاں، اس نے کہا اگر وہ دوسرا خاوند بھی مر جائے، دوجا خاوند مرے، پھر وہ بھی وارث بنے گی، تو انہوں نے تو اس سے رجوع کر لیا، حالانکہ کوئی یہ اعتراض والی گل نہیں، بھئی عدت دے وچ اگے نکاح تے نہیں کر سکتی نا، عدت گزرن تو بعد نکاح کرنا اگے، تے جے اگلا مر جائے تو وہ بھی وارث بن جائے گی، یہ بیوی جو دو دیا تو دو دی وارث بنے گی، ایک دی پہلا سے ایک دی ہو، اس واسطے کوئی تعجب دی گل نہیں۔ قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال فرمان بن شهاب بن نصار بن سعيد سعفر ونوامر الأجلاني كجاء عاصم بن عدي بن الأنصاري وقال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته يقتل فتقتل أم كيف يفعل؟ صلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ نوامر اجلانی آیا عاصم بن عدی انصاری کے پاس، یہ وہ قبیلے کا سردار سی عاصم بن عدی، کہنے لگا یا عاصم تو بتا، ایک آدمی پائے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی، تو کیا اسے قتل کر دے تو تم قتل کر دو گے یا کیا کرے؟ پوچھ میرے لیے عاصم یہ مسئلہ اللہ کے رسول سے۔ عاصم نے پوچھا اللہ کے رسول سے، آپ نے ناپسند کیا ایسے مسائل کو اور عیب لگایا، اور آپ نے کیا بھی تین میں پوچھن دی کی لوڑا، کہڑا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، پیش آوے تو پوچھو، بلا وجہ کوڑوں بنا کے پوچھن دی کی لوڑ ہے۔ آپ نے سمجھا بھی شکل نہیں پیش آئی ہے، ویسے مسئلہ پوچھ لیا، تو عاصم نال واقعہ بھی کوئی اپنی مسئلہ نہیں سی پیش آیا ہے۔ عویمر نال پیش آیا سی، وہ آپ آیا نہیں سی، آپ نے عاصم نے یہی کیا ہونا نا بھی تیرے نال پیش آیا مسئلہ، نے کہا نہیں جی، فرمایا پھر کیوں پوچھ رہے ہو، جی مثال کیوں پوچھ رہے ہو، پیش ہی نہیں آنا۔ اچھا، تو عاصم پر بہت شاک گزرا جو سنا اللہ کے رسول سے، بھی آپ نے ڈانٹیا میں نے اس غلط۔ عاصم نے جب عاصم لوٹا عاصم اپنے اہل کی طرف، تو عویمر پھر آیا، کہنے لگا عاصم تجھے کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ عاصم نے کہا لم تأتنی بخیر، تو نہیں لایا میرے پاس خیر، تو چنگا مسئلہ نہیں پوچھا، اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ایسے مسائل کو۔ عویمر نے کہا خدا کی قسم میں تو نہیں باز آؤں گا حتیٰ کہ خود پوچھوں گا، بھی میرے نال دا پیش آ گیا ہے، تیرے نال نہیں آیا سی،
تو میرے نال تو پیش ہے، میں تو پوچھنا ہی پوچھنا۔ وہ آپ کے پاس گیا کہ آ گیا سب لوگوں کے درمیان، اسے لوگ بیٹھے بچ ہی مسئلہ پوچھ لیا انہیں، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں، ایک آدمی نے پایا اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی اور، کیا اسے قتل کر دے کہ تم قتل کر دو گے یا کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے بارے میں اور تیری بیوی کے بارے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا سی نا، تد آخیا اللہ نے تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں حکم اتار دیا ہے، جا اس کو لے کر آ، لے آ انہوں۔ سہیل کہتا ہے پھر لے کے آیا، فتلا آنا، انہوں نے لیان کیا آپس میں۔ وہ جی تفصیل اگے آ رہی ہے۔ وانا ماننا سے میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا اس وقت، جب دونوں فارغ ہو گئے، انہیں بھی قسمت جب 5 چک لیاں، انہیں بھی 5 قسمت چک لیاں، انہیں اپنی غلطی کہ میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہے۔ تو عویمر کہنے لگا جی میں نے جھوٹ بولا اس پر ہے اللہ کے رسول، اگر میں اب بھی رکھوں انہم سختوں کا جی میں ہن بھی یہ رکھاں گھر اپنے، پھر تو سمجھو میں جھوٹ بولے، اس واسطے میں نہیں رکھدا۔ انہوں نے 3 طلاقیں دے دیں پہلے اس سے کہ حکم دے اسے اللہ کے رسول۔ بخاری کا مطلب ہے انہیں 3 طلاقیں دیتیاں کٹھیاں، 3 طلاقیں زیادہ کٹھیاں دے سکتا ہے۔ آپ نے دسے کیا نہیں کہ بھی یہ 3 طلاقیں نہیں دے دی، یہ نہیں کیا۔ اسی وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں اس واسطے آپ نے کچھ نہیں کیا کہ وہ ویسے ہی لیان تو بعد خان بیوی الگ ہو جاتے ہیں، طلاقاں دین دی لوڑ نہیں، طلاقاں تو بغیر بھی خامد بیوی الگ ہو جاتے ہیں۔ جی میں لکھا نا تلک سنت المتلاعنین، یہ سنت بن گئی لیان والوں کی، جنہیں لیان کرن وہ نہیں کٹھے رہ سکتے۔ آگے پڑھیں۔ قال حدثنا سعيد بن غفار قال حدثني الليث وحدثني وقال ان ابن شهاب قال اخبرنا عروة بن الزبير ان عائشة اخبرته ان امرأة رفاعة القرظي رفاع قرظی کی بیوی آپ کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے رفاع نے مجھے طلاق دی، فبتہ طلاقی، مجھے پتہ طلاق دی۔ یہ مطلب بخاری نے لیا پھر 3 طلاقاں دیتیاں میں۔ میں نے نکاح کیا اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے، قرظی سے، اسے قبیلے دا اس، لیکن اس کے پاس تو ہے حدبہ جیسا، یعنی وہ بیچارہ سرے مکمہ ہے، حدبہ ببل نو کہتے ہیں، کپڑے کے کنارے جیسا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تو دوبارہ جانا چاہتی ہے رفاع کے پاس؟ انہوں نے کیا ہاں، آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی حتیٰ کہ وہ چکھے تیرا ذائقہ تو اس کا چکھے، جماع تیرے نال ہوئے گا تو جا سکتی ورنہ نہیں، تو کہنی ہے بھی وہ جماع کو قابل ہی نہیں ہے گا، تو پھر نہیں جا سکتی۔ ایتھے ہن اے بتہ طلاقی تو مطلب یہ لیا انہوں نے 3 طلاقیں کٹھیاں دے دیں، حالانکہ صراحت کوئی نہیں، بلکہ مسند احمد سے یہ ہے کہ ایک آخری طلاق رہندی سی وہ انہیں مینوں دتی سی۔ آگے مسئلہ دوبارہ آ رہا ہے، اتھے وہی وضاحت مزید ہوئے گی، یعنی انہیں 3 نہیں دیتیاں سی بلکہ تیسری رہندی سی، 2 دیتیاں سی پہلا، تیجی دیتی ہن پتہ بن گئی، آخری جو ہو گئی تیسری۔
پڑھیں آگے. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا القاسم بن محمد بن شهرة طلق امرأة ثلاثا فتزوجت فطلق وسأل النبي ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. ہن ظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ 3 انہیں کٹھیاں دیتی ہیں. ظاہر یہ لگتا ہے اگرچہ طلق کا سلاسن تھا میں نے یہ بھی اپنی 3 طلاقاں دے دیتی ایسی 2 پہلا دے ایک صراحت نہیں کٹھیاں دیتی ہیں. اس نے آگے شادی کر لی کسی اور خامند سے, اس نے بھی طلاق دے دی. پوچھا گیا جی پہلے لی حلال ہونے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ چکھے وہ اس کا لگ گئی ہے اس کا, یعنی جب تک جماع نہ ہوئے, جماع تو بعد طلاق دوے دوسرا. ویسے نہیں, صرف طلاق جو نکاح نال نہیں حلال ہو جانا, جماع بھی ہونا چاہیے. چلو باب من خیر نساءه وقول اللہ تعالی کل ازواج. طلاق ہو گئی ہے جی جتنا جماع نہیں ہویا طلاق ہو گئی, پھر وہ کسی اور نہ شادی ہو کے پھر ظاہر ہے طلاق تے پھر نہیں جا سکتا. ظاہر ہے کیونکہ پہلے وہ جان تو شرط کرنا ہے. قرآن مجید صرف نکاح دے ذکر حتیٰ تنکح زوج غیرہ, لیکن حدیث چاہیے شرط دخول ہے. حنفی بھی مانتے ہیں. ہاں جی یہ لالے دی حلال تو قرآن ذکر ہے نا بھی حلال کدوں ہوئے گا. مسئلہ تو ہے یار کہ وہ جڑا حلالہ کرتے ہیں وہ اس شرط پہ کرتے ہیں کہ تیرے نال نکاح کرتے ہیں کہ تو مثلا 3 دن بعد یا 1 دن بعد طلاق دے دے. اسی یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہی نہیں ہوتا, مشروط نکاح نہیں ہوتا. ہاں ویسے ٹھیک ہے اگر وہ کسی آدمی نال جا کے نکاح کرے, وہ نکاح مستقل کرے گی, تو پھر اگر نہیں انہوں کا وسیبہ ہویا انہیں بھی طلاق دیتی, پھر پہلے واسطے حلال ہے. گویا حلالے دی نیت دے نال نکاح کرنا حرام. ہاں ویسے نکاح کیتا ہے تو اس تو بعد ان طلاق ہو گئی یا وہ خامد فوت ہو گیا وہ دا, تو پھر ٹھیک ہے, پھر پہلے والا سکتا. کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. کیا ہو گیا؟ جو آدمی اپنی بیوی کو اختیار دے کہ تو چاہے تو طلاق لے لا, کیا اتنا اختیار دین نال عورت یہ تو کہہ دے میں لے لئی طلاق, پھر تو پہ جائے گی طلاق. لیکن اگر وہ کچھ نہ کہے, خاموش رہے, تو پھر طلاق نہیں پے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ نے کیا اپنی بیویوں سے پوچھو, کہہ دیجیے اگر تم ارادہ کرتی ہو دنیا کی زندگی اور زینت کا تو آؤ میں تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دوں اور پھر تم کو چھوڑ دوں سراحن جمیلا, اچھے طریقے سے میں تمہیں چھڑ دوں گا. یہ اختیار دیتا سی آپ نے, لیکن کسی بیوی نے یہ نہیں آخیا ٹھیک ہے جی میں طلاق لے لوں, لہذا طلاق کوئی نہیں پڑے. یہ مطلب ہے. قال حدثنا قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا بڑی بڑے بندیوان تھے اپنی عمر بن حفص علی جو ہے من خیر ازواجہ والی پھر روایت رہتی ہے میرے کو کری ہے. چلو پڑھو جو کچھ ہے. اس لیے حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري حدثنا ليس بن يونس عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير ازواجه بدا بي فقال اني ذاكر لك امرا. پہلے میرے پاس آئے, کہنے لگے میں تیرے لیے ذکر کرتا ہوں ایک ایسی چیز کا کہ اگر تو
یہ کوئی حرج نہیں کہ جلدی جواب نہ دے، ہاں جی حتیٰ تستعملی ابوئی حتیٰ کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لیں۔ قال وقد علم ان ابوئی آپ کو پتہ تھا کہ میرے ماں باپ تو نہیں اس کو مجھے مشورہ دے سکتے آپ سے جدائی کا، تاں کیا سی آپ کو؟ قال ثم ان اللہ تعالی قال جل سماؤه قال یا ایھا النبی قل لازواجک پھر آپ نے آیت پڑھی ہے، چلو ان كن تردن الحیات الدنیا والى قول اجر عظیم قال فقلت ففی ای ھذا میں نے کہا ففی ای ھذا، اے ھذا نہیں انے، ففی ای ھذا، اس میں کس بارے میں مشورہ کروں؟ اپنے والدین سے مشورہ کیڑی گل ہے؟ اريد فإن يريد الله ورسوله والدار الآخرة قال میں تو اللہ کے رسول دار آخرت کو پسند کرتا ہوں۔ مثل ما فعل قال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي قال حدثنا أعمش حدثنا مسلم مسروق عن عائشة قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم یعود ذلك علینا، آپ نے اسے طلاق شمار نہیں کیا، طلاق نہیں پہنی۔ قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا عامر مسروق قال سألت عائشة عن الخيرات فقال خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا قال مسروق میں نے عائشہ سے پوچھا اختیار کے بارے میں، بھی جے خامد اختیار دے دے پھر طلاق پہ جاندی ہے؟ اس نے کہا ہمیں آپ نے اختیار دیا، تو کیا یہ طلاق بن گئی؟ مسروق نے کہا میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، میں اختیار دوں عورت کو 1 دفعہ یا 100 دفعہ، بعد اس کے کہ مجھے پسند کرے، اگر عورت پسند خامد نو کرے کوئی طلاق نہیں پہنی، اور یہ بات صحیح ہے۔ بعض لوگ کہندے نے طلاق اختیار دین نال ہی نا ایک طلاق پہ جاتی ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ جب کوئی آدمی کہے فارق تو کہے، یعنی لفظ طلاق نہیں بولتا، طلاق کے ہم معنی لفظ بولتا ہے۔ مثلا فارق تو کے کہہ دیا طلاق کی ہو جائے، سرح تو کے کہہ دیا، یا کہے انت الخلیہ تو علیحدہ ہے، انت البریہ تو مجھ سے بری ہے، اور ما عنی بہ طلاق، یا کوئی ایسا لفظ جس سے طلاق مراد لی جا سکے، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ، وہ اس کی نیت پہ ہوگا۔ انہوں پوچھو بھی تو طلاق دین دی نیت نالے لفظ آکھیا، یا ویسے کیا بھی تو میں تو جدا ہو جا، طلاق تو علاوہ ویسے کیا ہے، یا چل اپنے گھر چلی جا، یعنی ویسے آکھیا بھی گھر چلی جائے، یہ طلاق دین دی نیت نہیں۔ بخاری کہندا ہے بھی نیت کے مطابق ہے، نیت ہوئے گی تو طلاق ہوئے گی، ورنہ نہیں ہوئے گی۔ لیکن لفظ طلاق ایسی چیز ہے، یہ لفظ بولتا ہے نا تو نیت کوئی بھی ہوئے کہ طلاق پہ بخاری دے اصطلاح کہ قرآن چ طلاق نو سرا بھی کہا گیا، سر رہے امساکم بمعروف و تسریحکم بإحسان، اور فارقوہن بمعروف، لفظ فارقو بھی آیا ہے۔ عائشہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے ماں باپ نہیں مجھے حکم دے سکتے آپ سے جدائی کا، چلو۔ باو من قال لامرأته انت علی حرام قال الحسن نیت جو آدمی وقال اپنی بیوی سے کہے تو مجھ پہ حرام ہے، کیا طلاق پہ جائے گی؟ یعنی طلاق پہ گی یہ نال۔ حسن نے کہا اس کی نیت ہے۔ ان پوچھو تیری نیت طلاق دی سی یا ویسے تو حرام کیا ہو؟ اگر نیت طلاق دی سی طلاق پہ گئی، تے جے انہیں ویسے آکھیا حرام پھر قسم آئے، پھر ایک قسم ہے، قسم دا کفارہ دوے، انہوں دا نکاح قائم ہے، پھر کوئی رولا نہیں۔ شاباش۔ نمبر نہیں ہے گا اتنے لکھنا چاہیے، 8 مارکر ہے گا کوئی؟ اچھا اتنے لکھ دے 8، ٹھیک ہے، اور چاہے میں لیا دے چاہے آپ لکھ دیں۔
اچھا، اہل علم نے کہا جب طلاق دے دے 3 تو اس پہ حرام ہو جائے گی. جب 3 طلاقیں دے دے تو وہ حرام ہو جائے گی. فَسَمَّوْهُ حَرَامًا، اہل علم نے اس کو حرام قرار دیا طلاق اور فراق کے لفظوں سے. یہ اس طرح نہیں ہے کالذی یحرم الطعام، جو کھانے کو حرام کرتا ہے. ایک بندہ کھانے کو کہہ دیا کھانا میرے تے حرام، کیونکہ طعام حل کو حرام نہیں کہا جاتا، متعلقہ کو حرام کہا جا سکتا ہے. اس واسطے انت علیہ حرام دا اگر طلاق نیت ہوئے طلاق کہہ دے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 طلاقوں میں لا یحل له من بعد، نہیں حلال اس کے لیے اس کے بعد حتیٰ کہ اور خامد سے نکاح کرے. چلو. وقال ليس نافع قال ابن عمر اذا سئل من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة ومرة قال النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فإن طلقها ثلاثا ثم حتى تنكح زوجا غيره. ہاں جی، ہاں کی دی شادی ہے؟ ہاں قتل تو سارا جہان ہی ہوتا ہے. ہر شادی ہے کتنے؟ ٹھیک جو ہاں جی. قال ابن عمر سے جب پوچھا جاتا تھا امن طلق کا ثلاثن، اس شخص کے بارے میں جس نے 3 طلاقیں دیں، اس نے کہا اگر تو 1 دفعہ طلاق دیتا یا 2 دفعہ پھر تو ٹھیک ہے، مجھے آپ نے حکم دیا تھا اس کا اجر رجوع کا. اگر تو نے 3 طلاقیں دی ہیں تجھ پہ حرام ہو گئی، حتیٰ کہ پھر وہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے. یہ صراحت نہیں کہ 3 طلاقیں الگ الگ ہیں یا اکٹھی ہیں. قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو محمد حدثنا شامل بن عروة عن ابي عائشة قالت طلق رجل امرأة فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه ومن خطبة فلم تصل منه الى شيء تريده فلم يلبث ان طلقها فات النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل. ایک آدمی نے طلاق دی اپنی بیوی کو، اس نے شادی کر لی اور خامد سے، اس نے طلاق دے دی، اس کے ساتھ تھا خطبہ جیسا. فلم تصل منہ الی شیء، وہ نہیں حاصل کر سکی اس سے کوئی چیز جس کا ارادہ کرتی تھی. فلم یلبس، پھر اس کے بعد انہیں طلاق بھی دیتی. نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے خامد نے مجھے طلاق دی ہے. ہاں جی کی انہوں مبشر کون کی مسئلہ ہے؟ اچھا انہوں کیا ہوگا اور روٹی کھانے چلا گیا اتنے آتا تو پھر بھیج دیں. اچھا جمعرات نو سب کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جمعرات جو آ گئی آپ خراب ہوتی ہے. ہاں جی تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں نے شادی کی اور خامد سے، اس نے میرے ساتھ دخول کیا لیکن نہیں ہے اس کے ساتھ مگر خطبہ جیسا، نہیں قریب آیا میرے مگر 1 دفعہ بس. لم یصل منی الی شیء، نہیں وہ مجھ سے پہنچ سکا کسی چیز کو، یعنی جمع نہیں کر سکے. تو کیا حلال ہوں میں اپنے خامد پہلے کے لیے؟ فرمایا نہیں تو نہیں حلال، ایک طلاق نال نہیں حلال. تا یذوق اللہ کر وسائلت کو وتوفی وسائلت یعنی صحیح پھر اس کے علاوہ اور نکاح ہوئے گا پھر اس تو بعد طلاق ہوں تو بعد صحیح ظاہر صحیح ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. طلاق لینی لے لو، نہ گزارا
ਕਿਸੇ ਹੋਰ پہلے واسطے نہیں حرام ہو سکتا ਪਹਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ। لما تحرم ما حل الله لك تبتغي حتى کیوں حرام کرتے ہیں آپ اس چیز کو جو اللہ نے حلال کیا آپ کو؟ قال حدثنا الحسن صبان سامي الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن ابي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير اخبر انه سمع ابن عباس يقول اذا حرم امراته ليس بشيء وقال لكم في رسول الله ابن اسوة عباس حسنة. کہتے تھے جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو حرام کر لے تو وہ طلاق نہیں ہے، لیسا بھی شاید میں نے طلاق نہیں پہنتی، وہ اگر نیت طلاق دی نہیں وہ اس الہ ہوئے گا، اس وقت تک کفارہ دے دے۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، آپ نے کفارہ دیتا ہے، چلو۔ قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج بن بجرين قال زعمت عن انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها. ٹھہرتے تھے زینب بنت جاش کے پاس زیادہ دوسروں سے، اس کے پاس شہد پیتے تھے۔ انا وحفصة فتویاس ہے تو میں نے اور حفصہ نے آپس میں اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس پہ بھی آپ داخل ہوں آپ وہ کہے میں آپ سے پاتی ہوں ریحہ مغافیرہ، مغفور کی بو، گوگل کی بو۔ یہ گوگل پہ لگی، یہ گوگل کڑا کھانا نہیں، یہ گوگل کھائی تھی نہیں کھا بھی سکتا کھانے کی، لیکن ایتھے تو ہو رہا نا آپ نے مغافیر کھایا، فرمایا نہیں میں نے تو شہد پیا ہے زینب بنت جاش کے پاس، میں دوبارہ ہرگز نہیں پیوں گا۔ انہیں کیا جی انہیں گوگل چوسیا ہونا، وہ شہد کی مکھی اس کا نہیں کھاتا انہیں ویسے اس اتری یہ ہے۔ جائزہ حلال ہے، ویسے حلال ہے یہ گوگل؟ آہو چیز آخر بوٹی ہے نا، وہ ڈنگران تو شک گونگلو بھی پا دے تو آپ بھی کھا سکتے، حلال ہی ہے۔ چلو يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضى إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة أسر النبي إلى بعض أزواجه لقول بل شربت حسن قال أبو عبد الله المغافر من الشبية بالزمع يكون في الرمث في علاوة أغفر الرمث إذا ظهر میرے کو فيه نہیں لکھے تھے کچھ بھی، مغفور يقال له مغافر. قال حدثنا فروة بن مغفور دی جمع مغافیر ہے۔ حدثنا فروة بن مغرى حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل بالحلوى ابل کیوں پڑھنا، بل حلوہ گیا کہ چاول، والحلوى كان آپ پسند کرتے تھے شہد کو اور میٹھی چیز کو۔ جب اثر سے فارغ ہوتے داخل ہوتے اپنی بیوی پر ان میں سے ایک سے قریب ہوتے، یعنی کسی نہ کسی کے قریب جانے، حفصہ پہ داخل ہوئے تو رکے زیادہ دیر جہاں رکتے تھے۔ یہ گل غلط ہے، حفصہ دا نام نہیں ٹھیک ہے، زینب دا نام پیچھے جو نہیں آیا، زینب دے گھٹ ایک کسی راوی نے غلطی کر لی، حفصہ کہہ دیتا۔ فغیر تو مجھے بڑی غیرت آئی، میں نے پوچھا بھی اتھے کیوں زیادہ دیر ٹھہرے نہیں، تو مجھے کہا گیا ان کے لیے اس کی قوم کی ایک عورت نے بھیجی ہے اکتا اصل شہد کی ایک کپی یا شہد کی ایک تھیلی، کپی کہہ لو جس بھی شہد کون ہے، فساقت النبیہ اس نے آپ کو شہد پلایا ہے۔ میں نے کہا ابا واللہ خدا کی قسم لنحتالن لہو، ہم ہیلا کریں گے اس آپ کے لیے، ایسی نہیں پین دینا کیونکہ ہیلا کرنا چھڑاؤں گا۔ میں نے سودا سے کہا جب آپ تیرے قریب جائیں گے، جب تیرے قریب جائیں تو تو کہنا جی اکلتا مغافیر، آپ کہیں گے نہیں، پھر تو کہنا جی یہ بو کیا ہے جو میں پاتی ہوں آپ سے، وہ آپ تجھے خود ہی کہیں گے کہ مجھے حفصہ نے شہد پلایا ہے، تو کہہ دینا جرست نحلہ الفتا، چوسا ہوگا اس کی مکھی نے، جڑا شہد تسی پیتا ہے گوگل کا پھل وہ چوسیا ہوگا۔
میں بھی کہہ دوں گا یہ، تو بھی کہنا صفیہ یہی بات۔ سودا کہتی خدا کی قسم نہیں تھا مگر یہ کہ ابھی آپ دروازے پر ہی کھڑے تھے، فارت تو میں نے ارادہ کیا کہ دور سے ہی آپ کو کہہ دوں جو تو نے مجھے حکم دیا، فرقم من کا تم سے ڈرتے من کے، ایسا بھی تیرا اینا ڈرا مینوں تے اجے آپ دروازے تھی سی میں اتھے ہی کہنے لگی تھوڑے مجھے وہ ہوندی جی کہ تیرے ڈر دے مسئلہ ہے۔ لیکن جب قریب ہوئے سودا نے کہا اقلتا مغافیر قال فما ادري قال سقط شروع اصل فلما دار الي وقلت له نعم ذلك فلما اراد الى سفينه قالت له مثل ذلك فلما دار الى حفصه وقال يا رسول الله الا اسقيك منه قال لا حاجه لك والله لقد حرمنا وقلت لها مجھے نہیں حاجت اس کی، میں نہیں رہن دے شاید ہوں۔ سودا کہتی تھی خدا کی قسم ہم نے محروم کر دیا آپ کو، حرم شاید تو میں نہیں کی، میں نے کہا چپ کر، مطلب میں تو کرنا ہی سی یہ یعنی نا حفصہ جو جائے زینب کا نام چاہیے، صحیح بات ہے۔ بعض کہتے ہیں جی دو واقع ہوں گے، ایک باری حفصہ دے گھر ہے دو ایکو جا دو واقع نہیں ہویا کر دے اس واسطے وہی گل حفصہ تے نال سی وہی میں کہنا نا بھی دوبارہ وہ جا واقعہ نہیں ہوتا۔ چلو باب لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر طلاق دو ان کو جماع سے پہلے، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جو تم شمار کرو، مطلب ہے پھر عدت کوئی نہیں، یہ جماع تو پہلے طلاق دے دیتی وہ رجوع کی عدت کوئی نہیں ہے، بس نکاح ختم ہو گیا فوراً۔ مہر دا الگ مسئلہ مقرر کیتا یا نہیں کیتا وہ حساب نہ ہمتے ہن ان کو کچھ متا دو، یعنی کوئی نہ کوئی انہوں چیز دیو، کوئی جوڑا کپڑے کا دے دیو، جتی کا جوڑا دے دیو، کوئی اور ایسی کوئی زیور دے دیو، کوئی چیز دیو وہ استعمال دی، اور اس کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے۔ ابن عباس نے کہا اللہ نے طلاق نکاح کے بعد کی ہے، نکاح تو بعد طلاق کا پہلا نہیں، اور یہی چیز مروی ہے علی سے سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابان بن عثمان، علی بن حسین، شریح، سعید بن جبیر، قاسم، سالم، طاؤس اور حسن اور اکرمہ، عطا، عمر بن سعید، جابر بن زید، نافع بن جبیر، محمد بن کعب، سلیمان بن یسار اور مجاہد اور قاسم بن عبد الرحمن، عمر بن حرم اور شعبی سے، تو اسے طلاق نہیں ہوگی۔ روڑا اصل چے ہے اتنے حنفیہ نال روڑا ہے۔ حنفی کہتے ہیں اگر کسی عورت نو طلاق کہہ دے کس طرح جس نال نکاح نہیں ہویا، انہوں کہے اگر میں تیرے نال نکاح کراں تینوں طلاق، اگر میں تیرے نال نکاح کراں تینوں طلاق، کیا طلاق؟ اچھا مڑ کے نکاح کریا انہیں تے کیا ہونو حرام ہے اس تے؟ حنفی کہتے ہاں حرام ہوگی، انہیں کیا جو سی یہ تیرے نال نکاح کراں تینوں طلاق ہو جائے گی۔ شافی کہتے کہ نہیں، جدوں انہیں یہ لفظ بولے ادو تے بی بی نہیں سی، اور جدوں انہیں آکھیا نا بھی جے میں تیرے نال نکاح کراں تینوں طلاق، ادو تو بی بی نہیں سی، جدوں بی بی بنی ہے ادو اس تو بعد انہیں طلاق نہیں آکھے تو پہلا کیا سی؟ حنفی کہتے کیا پہلا سی لیکن یہ شرط سی نا اگر تیر نکاح کراں تینوں طلاق، پینی تا نکاح تو بعد طلاق، لہذا طلاق پہ گئی۔ شافی کہتے نہیں جدوں کیا سی طلاق کا لفظ ادو بی بی نہیں سی، یہ رولا سچ طلاق نکاح تو بعد ہوگی پہلا نہیں، تو مطلب یہی ہے۔
جی جڑا مہر ہوندا سی وہ جماع دے نال واجب ہوندا واجب نہ نا دینا تو ہے ہی، وہ منگے نہ منگے، جو مانگ لے دینا پہ فوراً۔ اذا قال لامرأۃ، جب کو آدمی اپنی بیوی سے کہے اور وہ مجبور ہو، مکرہ ہون، مجبور اس طرح نہیں بھی کسی نے آخیا دے طلاق دے، مطلب ہے کسی نے انہوں دھمکی دیتی ہے کہ میں تینوں مار دے گا جی تو طلاق نہ دیتی، تو کہہ میری بہن ہے، کہنا فلاں شے ہے، بخاری کہتا کچھ نہیں ہوگا، اس پر جان بچاؤ لی انہیں اگر کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابراہیم نے کہا تھا سارہ کو یہ میری بہن ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے، کہ کوئی نہیں یہ دے نال ہو، طلاق نہیں ہوئی۔ انپی کہندے ہو جاندی ہے، وہ کہتے انہیں جو کیا طلاق ہے تو انہوں تکلیف ہوندی ہے، ابھی کہندے انہیں تو جبر، انہیں جبر نال کیا، خوشی نال تو نہیں کیا۔ وہ کہتے طلاق ایسی چیز ہے خوشی نال کہو چاہے غمی نال کہو طلاق ہو جاتی ہے۔ چلو جی، باب الطلاق فی الاغلاق والکرہ والکسران والمجنون۔ طلاق دینا فی الاغلاق، شدید غصے میں اغلاق، والکرہ اور مجبوراً، والسکران طلاق دینا نشے والے کا اور مجنون کا، اور ان کا معاملہ اور غلطی اور بھول جانا طلاقوں میں یا شرک کے لفظ میں، کی مطلب کہ انہاں سارتیاں صورتوں وچ طلاق نہیں ہوئے گی۔ اگر شدید غصہ ہے اغلاق، شدید غصہ انہوں کہندے نے کہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کی کہہ رہا منہ چ، اینا غصہ کہ انہوں پتہ ہی نہیں میں کی کہہ رہا، لوکی کہندے تو طلاق کہی ہے، وہ کہندا نہیں میں تو نہیں کی، میں تو کوئی پتہ نہیں، میرے تو ذہن چ کوئی نہیں میں طلاق کہی ہوگی، کئی ہے، کئی انہیں شدید غصے کی عادت ہے۔ اگر اتنا زیادہ غصہ ہے کہ وہ سمجھو انہوں اختیار ہی نہیں رہا پھر طلاق دینا، اتھے اگر وہ طلاق انہیں کہتا طلاق نہیں ہوئے گی، شدید غصے کی۔ یا پھر کرا، کسی نے اس سے بندوق دی پستول دی نالی رکھ کے آکھا دے طلاق، ایویں نشے وچ کو آدمی سی نشے چ کہتا میری بیوی نو طلاق، یا ایک پاگل بندہ انہیں کہتا میری بیوی نو طلاق، یہ طلاق ہوئے یا دیگر معاملہ جڑے بھی نے۔ اسی طرح غلطی اور بھول ہو جائے طلاق میں، کسی نے غلطی نہ لفظ طلاق منہ چو کٹ دیتا ہے، کہنا کچھ اور سی تے کہہ دیتا طلاق، کہنا سی روٹی لیا کہتا تینوں طلاق، مثلا ایویں نسیان ہو گیا ہے۔ انہاں ساریاں صورتاں وچ طلاق دا لفظ بولیا یا شرک دا لفظ بولیا وہ معتبر نہیں ہوئے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے ساتھ ہے، اتنے نیت ہے ہی نہیں طلاق دے، لہذا انہاں ساریاں صورتوں سے طلاق نہیں ہوئے گی۔ ہاں شابی نے یہ عید پڑھی لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا، نسیان تے خطا معاف ہے۔ وما لا یجوز من اقرار الموسوس، اور نہیں جائز اقرار کرنا مجنون آدمی کا، موسوس تو مراد ہے جیڑا بندہ مجنون ہے، پاگل ہے، وہ اقرار کرے یا نہ کرے معتبر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس آدمی کو جس نے اپنے آپ پر اقرار کیا تھا، ایک منڈا جڑا جنہیں کیا سی اقرار کیتا سی میں بدکاری کیتی ہے،
آپ نے اسے پوچھا تھا ابے کا جنون، کیا تجھے جنون ہے؟ یہ مطلب ہے جے جنون ہوتا تو پھر نہیں سی انہوں طلاق پاؤنی، جے جنون ہوتا، یہ سمجھ آئیے۔ علی نے کہا لا، علی نے کہا باقارہ حمزہ تو خواسرہ شارفیہ، پھاڑ دی حمزہ نے میرے 2 اونٹوں کی ککھیں۔ تو نبی علیہ السلام شروع ہوئے مرامت کرتے تھے حمزہ کو، تو حمزہ شامل و نشے میں تھا، محمرۃ العینا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، ادھر یہ حرام نہیں سی ہویا۔ پھر حمزہ نے کہا تم نہیں ہو مگر میرے باپ کے غلام۔ انہوں نے یہ لفظ جڑے بولے سی یہ انہوں ہوش ہی نہیں سی، نشے جو بولے سی، تاں انہوں کوئی سزا نہیں دیتی۔ فعرف النبی، آپ پہچان گئے کہ وہ نشے میں عقد سمیلا، تو آپ بھی نکلے، ہم بھی نکلے آپ کے ساتھ۔ عثمان نے کہا لیس لمجنون ولا لسکران طلاق، مجنون اور نشے والے کے لیے طلاق نہیں ہے، انہیں دماغ ہی کام نہیں کرنا، انہیں طلاق کہتا طلاق نہیں پائے گی۔ ابن عباس نے کہا طلاق السکران، نشے والے کی طلاق بالمستکرہ ہے، اور جس پہ جبر کیا جائے، لیسا بجائز، وہ جائز نہیں۔ جبر تو مراد ہوگا کہ کسی نے موت دی دھمکی دے کے کو طلاق دے دے، تے جے ویسے مجبور کیتا گھر دیاں نے طلاق دے نہیں تینوں گھروں کٹ دیاں گے مثلا، یا تینوں جائیداد چو حصہ نہیں دینا ہے گا، پھر انہوں نہیں جبر کہتے، صرف موت دی دھمکی بس وہ جبر ہے۔ وقال عقبۃ بن عقبہ بن عامر نے کہا نہیں جائز طلاق موسوس کی، مجنون کی، موسوس میں نے مجنون۔ وقال عطاء عطا نے کہا اذا بدا بالطلاق، ہیں اس معاملے کے والدین کا نہ بھی بنو کوئی حرج آہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ حقوق کا مسئلہ ہے۔ مالک نے کہا نہیں، مالک کے نہیں ہے، عطاء وقال عطاء اذا ہاں بدا بالطلاق، عقبہ بن عامر نے کہا نہیں جائز موسوس کی طلاق، یہ مجنون موسوس بجائے دماغ ٹھیک نہیں ہے گا۔ عطا نے کہا جب اذا بدا بالطلاق، جب طلاق کا لفظ پہلے بولے، فلہ شرطہ، پھر بھی اس کے لیے شرط ہے، انہیں لفظ طلاق پہلا بولیا، کیا انت طالقن ان دخلت الدار، شرط بعد وچ لکھ دی ہے، طلاق پہلا کہتی کیا طلاق ہوگی، کہتا نہیں جے شرط پوری نہیں ہوئی طلاق نہیں ہوئے گی، بیوی کوئی نہیں نکلی کرو، اس واسطے طلاق نہیں پائے گی، وہ شرط معتبر ہے۔ نافع نے کہا ایک آدمی نے طلاق دی اپنی بیوی کو، البتہ ان خارج، اگر وہ نکلی، انہیں آکھیا جے تو نکلی تینوں بتہ طلاق۔ سید بتا ہوا جس کے بعد رجوع نہیں ہوتا۔ ابن عمر نے کہا اگر وہ نکلی فقط بتت من ہو، اس سے جدا ہو جائے، وَإِن لَمْ تَخْرُجْ، نہ نکلے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ زہری نے کہا اس شخص کے بارے میں جس نے کہا إِن لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، اگر میں ایسا کام نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ کوئی بندہ تو یہ آ کام میں کرا، جے نہ کرا تو میری بیوی نو 3 طلاقاں پہ گئی۔ یوں سالو پوچھا جائے گا کیا کہا اس نے، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ، اور اس کے دل نے کیا ارادہ کیا جب سے قسم کھائی تھی۔ فَإِنْ سَمَّا عَجَلًا، اگر اس نے مدت مقرر کی، جو ارادہ کیا اس پہ عقد کیا اس کے دل نے، جب قسم کھائی گئی، جی وہ کہے نا کہ میں تا 1 مہینے دے واسطے قسم کھاتی سی، مسئلہ 1 مہینے واسطے، تو ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھا جائے گا اس کے دین و امانت میں، ٹھیک ہے بھی یہ تیرا دین ایمان ہے، تو کہنا 1 مہینے واسطے کیا تھا، کوئی نہیں، دل چ کہنا میں دل چ نیت میری 1 مہینے دی سی،
ابراہیم نے کہا اگر کوئی آدمی کہہ دے لا حاجت لی فیک، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر کسی نے یہ کہا تو نیت ہو، اس کی نیت معتبر ہوگی۔ اگر یہ کیا ہے کہ ادھر کیا انہیں طلاق دی نیت کیتی ہے یا ویسے کیا ہے، میں لوڑ نہیں تھی۔ وہ طلاق و کل قوم بلسانہم، ہر قوم کی طلاق ان کی زبان میں ہوگی۔ وعلیکم السلام۔ ہر قوم دی طلاق وہی زبان چ، کوئی ضروری نہیں لفظ طلاق کی کوئی ایسا لفظ جہدے نال جدائی ہو سکتی ہوئے، نیت طلاق دی ہوئے طلاق پہ جائے گی۔ ساری پنجابی چ بھی ایویں کہتا تیری رسی کٹ دیتی میں۔ قتادہ نے کہا اذا حاملت، اذا حاملت، جب وہ حاملہ، اور نہ کوئی آدمی کہے، اذا قال، جب کوئی آدمی کہے، اذا حملت فانت طالق، جب تجھے حمل ٹھہرے تجھے 3 طلاق، یہ کہتا ہوں یک شاہاتوں سے جمع کرے ہر طہر کے وقت 1 دفعہ، اگر اس کا حمل واضح ہو گیا تو وہ اس سے جدا ہو گئی۔ حسن نے کہا اگر کوئی آدمی کہے الحقی بأہلک، اپنے گھر چلی جا، یہ کیا وہ دی نیت بہت بڑا، انہوں پوچھو بھی تیری نیت کی سی، طلاق دے دی نیت سی یا ویسے دور، انہوں اپنا کہنے دی نیت سی گھر چلی جا، وہ کہتا نیت بہت بڑا۔ ابن عباس نے کہا الطلاق عن بطر، طلاق ہوتی ہے حاجت کے ساتھ، اور عطاق وہ ہے جس سے اللہ کی رضامندی مقصود ہو، اللہ واسطے آزاد کرے پھر آزاد ہو جائے۔ زہری نے کہا ان قالا، اگر کوئی آدمی کہہ دے ما انت بامراتی، تو میری بیوی نہیں، کہے تو نہیں میری بیوی، کیا ہوں طلاق پہ جائے گی؟ کہنا نیت ہو، اتنے بھی نیت پوچھی جائے گی۔ اگر وہ طلاق کی نیت کر لے تو جو نیت کر لی وہ ٹھیک ہے۔ علی نے کہا کیا تجھے پتہ نہیں، ایسی حضرت علی نے کیا سی کہ فتویٰ دیتا سی حضرت عثمان نے ایک عورت دے بارے یہ نو وہ مجنون سی، جنازہ الزام سی، پھر رجم کر دے۔ حضرت علی کہنے لگے تجھے پتہ نہیں کہ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی انہوں نے گل نہیں معتبر، مجنون سے حتیٰ کہ وہ ہوش میں آئے، بچے سے حتیٰ کہ بالغ، سونے والے سے حتیٰ کہ جاگے۔ علی نے کہا وَكُلُّ الطلاق جائز، ہر آدمی کی طلاق جائز ہے، الا طلاق الماتو ہے، مگر مجنون کی طلاق، مجنون دی طلاق نہیں، پاگل دی طلاق نہیں۔ یہ عثمان نے انہیں عمر دا نحس، عمر دے دور دی گل ہے، انہوں کو مجنون عورت لیندی گئی سے انہیں زنا کیتا تے حاملہ سے رجم دا ارادہ کیتا۔ حسن نے کہا تینوں نہیں پتا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ چلو قال حدثنا مسلم ابراهيم حدثنا هشام بن قتادة زلالة بن وفاء النبي ان تجاوز عن امتي ما حدثت بان اخسرهم تعلم او تكلم قال اذا تكلم بالنص فليس بشيء۔ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੋਨ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈੜੀ ਤੇ ਬੈੜੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ انہوں نے کہا کہ جیڑا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 2 بکریاں دے نہ ہی ہوتے ہیں، بہتر یہی ہے، لیکن اگر کوئی بڑا جانور کرنا چاہے تو بعض صحابہ کو صحابہ بڑا جانور کرنا چاہے بڑی اس میں کھانا کر میرے ساتھ آ بھی منگل میرے بہمی جو ہے تو بعد چ کرا لینی سی، ساڈا سبق راج رہ جائے گا۔ میں تائی چپ کر کے بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا جو وہ دل میں باتیں کرے۔ ایک بندہ دل چ کہنا میں اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی یا دے دینی ہے، دل چ کہی جاتا، کسی دے سامنے نہیں آ گیا، نہ لکھیا نہ کسی دے سامنے۔ تے فرمایا
فرمایا پھر معاف ہے پھر نہیں، جب تک وہ عمل نہ کرے کلام نہ کرے۔ دادا نے کہا جب کو اپنے دل میں طلاق دے تو فلیسا بشین، وہ کچھ نہیں ہوتی۔ السلام علیکم جی۔ الحمدللہ شکر اللہ جی جی۔ اصل گل یہ ہے کہ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظ نے نا وہ تے بکرے بکری دے ہی ہیں، تے اس واسطے بہتر یہی ہے کہ بکرا بکری کیتے جان یا مینڈا وغیرہ، لیکن بعض صحابہ کو بڑا جانور کرنا بھی حقیقے چاہیا، تے صحابہ دا فعل اگر وہ خلاف اللہ کے رسول کو نہ حکم آتا ہوئے تے اس تے عمل کر سکتا ہے۔ بہتر نہیں کہاں گے لیکن عمل کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ 2 بکرے کرے، یا اگر بیٹی ہے تو 1 بکرا کرے، بکرا کرے بکری کرے۔ لیکن اگر بالفرض وہ بڑا جانور کر لے تو وہ گنجائش ہے بعض صحابہ کو ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ قال حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب بن يونس بن شهاب قال أخبرني بسلمة بن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات قال أحسن قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى. آیا، آپ مسجد میں بیٹھے تھے، ماعز اسلم ہی سی ہو، ہاں جی، بیٹے مینوں کی پتا سیٹاں سوٹاں کا جے کرنا تو مولی عطا رحمان نو کہو، وہ آئے گا تو کہہ دے انہوں۔ اچھا ہاں، کنے جانا کتنے جانا؟ کمالیے جانا۔ اچھا جی، ہوں اس ٹائم کمالیے کی سیٹاں کدھر ہونی ہیں؟ وہ کمالیے دیا کہ اسلم قبیلے۔ اچھا، اس نے کہا جی میں نے زنا کیا ہے، آپ نے اعراض کیا، وہ دوسری طرف سے آیا جس کی طرف آپ نے منہ کیا تھا، پھر اس طرح اس نے 4 گواہیاں دی، اس پر سے اس پر سے اس پر سے، پھر آپ نے انہوں بلایا، فرمایا حل بے کا جنون، تو پاگل تو نہیں کتے؟ کہتا جی نہیں ٹھیک ہے، میں نے دعا فرمایا شادی شدہ ہے؟ میں کہا ہاں جی۔ آپ نے حکم دیا اس کو رجم کیا جائے مصلی میں۔ جب اس کو پتھروں نے تکلیف دی، ازلقت ہونے جا رہا، پتھر لگے نا تو جمع سا وہ بھاگ کھڑا ہوا، حتیٰ کہ پکڑ لیا گیا ہررا میں، لوکی بھی پیچھے بھجے اور ہررا جا پڑیا، وہاں اسے قتل کر دیا گیا۔ چلو قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الدوري قال اخبرني سلمة بن عبد الرحمن وسيد بن مسيب بن باور قال هذا رجل من اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد فنادى وقال يا اگر حد لگن دی حد لائی ہے، اگر بچ گیا یا جس طرح نہ شکر سے نہ سٹ یہ تے وہ گواہ ہے، گواہاں دی گواہی تے انہوں رجم کر رہے ہیں، پھر نہیں چھڑیں گے، پھر جب تک وہ مر نہیں جانا۔ تے جے انہیں صرف انہیں اعتراف کیتا آکے، ساڑھے کون گواہ کوئی نہیں، انہیں آپ منیا، پھر اگر وہ کسی ٹائم بھی اگر چھوٹ کے پاجدہ دے بھجن دے ہو، کیونکہ ساڑھے کون تے گواہ کوئی نہیں۔
قد یعنی نفسه فعرض عنه فتنحى من لشكه وجهه الذي عرض قلبه کہ بالا وہ جس طرح منہ آپ نے کیا تھا نا اس پاس سے آ گیا. فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا فعرض عنه فتنحى لشكه وجهه الذي لشک کے وجہ وہ آیا اس چہرے کی اس جانب جس طرف آپ نے منہ کیا تھا. فقال له ذلك فعرض فتنحى له الرابع فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه قال هل بك جنون قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه جاؤ اس کو لے جاؤ رجم کر دو. وکان قد احسن یا احسن دونوں ٹھیک ہے. وہ شادی شدہ تھا. قال الزهري قال اخبرني من سمع جابر بن عبد الله الانصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه. میں ان میں شامل تھا جنہوں نے رجم کیا. ہم نے رجم کیا مصلی میں مدینہ میں. جب اس کو پتھروں نے تکلیف دی بھاگا وہ حتیٰ کہ ہم نے اس کو حرہ میں جا پکڑا. اور باہر ویسا چاہتا فرمایا جو بھجدا سی بھج لینا دینا سی ساڈے کول کیڑا گواہ سی. باب الخلق كيف الطلاق فيه وقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. باب الخلع. خلا خلا کہتے خلا یخلو کوئی چیز اتارنا, لباس اتارنا, مثلا جوتا اتارنا, لباس اتارنا, زیور اتارنا وغیرہ. یہاں چونکہ خاوند کو لباس کہا گیا ہے خاوند بیوی کو, اس لیے طلاق کے مطالبے کو اگر عورت کہے تو اس سے بھی خلا کہا گیا ہے کہ عورت طلاق کھول دے دروازے, عورت طلاق کا مطالبہ کرے. عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے نا اسے خلا کہتے ہیں. اگر تے خاوند دی گل مان کے طلاق دے دے تو ٹھیک ہے تھوڑا مکہ, نہیں تو پھر وہ حکمران کول جائے گی, عدالت میں جائے گی. عدالت پھر وہ خاوند نو بلائے گی, بلا کے انہوں کہے گی کہ کہ نہیں رہندی طلاق دے. وہ دے دے پھر بھی ٹھیک ہے, جے نہ دے وہ کو اتنے بھی عورت ہوں راضی نہیں رہن تے کہ خاوند انہوں طلاق نہیں دینا. یہ حل ہوں کی یہ حل ہے بھی پھر جڑا حکمران ہے نا وہ نکاح فسخ کر دے گا, نکاح فسخ کر دے گا, توڑ دے گا نکاح. اور تیری بھن کا سنیہا آئے تینوں ساتھی سی ہو کی کہندی سی پتہ نہیں میں نہیں گیا. جب پتہ کر لا پھر یہاں یہ بعد جانا بعد سے چھٹی تو بعد کرنی ہو جانا ہو. ہاں یہ نا وہ بشر ہے کی کہتے ہیں تو اور نہ کرنی. اچھا قرآن میں ہے لا تحل لکم, تمہارے لیے حلال نہیں ہے, تحل لکم ان تاخذوا منہ شیئا, کہ اس سے کوئی چیز لے, ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا, کہ لو تم اس سے جو تمہیں دیا ہے خاوندوں نے, نہ جو تم نے ان کو دیا ہے اس سے کوئی چیز واپس لو, یہ حلال نہیں ہے. ہاں اگر وہ نہیں رہ سکتے کٹھے تو پھر اتفاق کر لیں پھر ٹھیک. جائز قرار دیا عمر نے خلا سلطان کے علاوہ, یعنی ضروری نہیں خلا جڑا بادشاہ کو جا کے ہی ہونا, عدالت ہی ہونا, اپنے طور پہ بھی کر لیں تو کر لیں. جائز قرار دیا عثمان نے خلا دون اکاس راسہا, سر کے بالوں کے علاوہ. کی مطلب خامن جڑا ہے نا وہ طلاق دا مطالبہ کیتا بھی, وہ پھر اگوں کہندا مینوں جو کچھ ہے تیرا مال سارا مینوں دے جا, تے تو جا سارا مال مینوں دے جا, تو جا. یہ مطلب ہے دون ایک آسرا سے تیرے سر دے جونڈا بار لے جائے تو باقی ہر چیز چھڑ جائے. کیا جائز ہے؟ کہتے ہیں عثمان نے جائز قرار دیتا ہے, لیکن اہل علم دیگر جمہور اہل علم میں کہتے ہیں صرف مہر لے سکتا وہ کو واپس, مہر واپس لے سکتا ہے, مہر تو علاوہ نہیں لے سکتا. طاووس نے کہا مگر یہ کہ انہیں خطرہ ہو کہ اللہ کی حدیں نہیں قائم رکھ سکیں گے, یعنی جڑے سمجھتے ہیں خاوند بیوی پہ اسی صحیح طریقے نال نہیں رہ سکتے,
وہ خلا لے کر سکتے ہیں. فی مفترضہ اس میں جو فرض کیا اللہ نے ہر ایک کے حقوق دوسرے پر رہن سہن میں صحبت میں وہ نہیں پورے کر سکتے تو خلا لے لیں کوئی فرق نہیں. اور نہیں کہا طاؤس نے ان بے وقوفوں کا قول کہ بعض بے عقل کہتے ہیں نہیں حلال خلا حتیٰ کہ بیوی کہے میں تجھ سے غسل جنابت نہیں کروں گی, میں تیرے واسطے غسل جنابت نہیں کرنا یعنی تیرے جماع نہیں کرن دینا, اس حد تک پہنچے پھر خلا ہو سکتا. بات کرنے وہ کہنا نہیں اینا نہیں ویسے ہی سمجھتے ہیں اسی اچھے طریقے نال نہیں رہ سکتے تو خلا ہو سکتا. چلو قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد بن محمد بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في ما آتب علیہ ثابت بن قیس کی بیوی آپ کے پاس ہی کہنے لگی اللہ کے رسول ثابت بن قیس میں نہیں عیب لگاتی اس پر عیبو ہوئے اگر ما عیبو علیہ میں نہیں عیب لگاتی اس پر خلق میں نہ دین میں وہ خرابی کوئی نہیں نہ اخلاق وچ نہ دین چ تے جے آتب ہے نہیں ناراض میں اس پر نہیں میں ناراض اس پر اس کے خلق اور دین کے مسئلہ میں, لیکن میں ناپسند کرتی ہوں اسلام میں ناشکری کو. مطلب مینو چنگا نہیں لگتا خامن میرا میں وہ گھر نہیں رہ سکتی ویسے وہ خرابی کوئی نہیں. اصل وہ یہ بہت خوبصورت سی عورت جہی ہے کہتے ہیں جمیلہ وہ نام سی خوبصورت سی. یہ بیچارہ ثابت بن قیس سادہ جا بندہ سی تھی کوجا کہنا تو کوجا کہنا قد کا بھی چھوٹا سی رنگ کا بھی کالا سی. وہ عورت چنگا نہیں سمجھتی سی. انہیں کہا جی بھی میں ہوں یہ بیوی بھی ہاں تو میں ہوں یہ چنگا بھی نہ سمجھا میں نہیں چنگا سمجھتی اس گل اس واسطے سانوں الگ الگ کر دے. آپ نے فرمایا تو اس کا باغ واپس کر دے گی جہاں تینوں باغ انہیں دیتا ہے دوسرے مہر انہیں آخیا ہاں جی بڑی خوشی نہ واپس کر دے. آپ نے پھر اس کے خاوند کو بلایا اسے کہا تو اپنا اقبال الحدیق کا تھا باغ قبول کر لے اور اس کو طلاق دے دے. قال حدثني اسحاق الواسطي وحدثنا خالد بن ابو الحزاني عبداللہ نے کہا اس میں ابن عباس سے مطابقت نہیں کی جاتی. چلو وقال تريدين حقيقة قال انا يتلك ابراهيم بن طهوان خالد بن كناد النبي صلى الله عليه وسلم وہ عبداللہ بن ابی دی بہن سی ہو ابن ابي تميم ثاني كرمتان ابن عباس عن ابن عباس انه قد جاءت امراه ثابت بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني لا اعتب على ثابت في ديني ولا خلق ولكني لا اطيقه میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه هديكته وہ باغ رد کرے گی ہاں جی. قال حدثنا محمد بن عبد الله المواري قال عن مخزومي قال حدثنا كراد ابو نوين حدثنا جرير بن حازم بن ايوب عن كرمد بن عباس قال جاءت امراه ثابت بن قيس بن الشماس الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما ان قيم على ثابت في دين ولا خلق الا اني اخاف الكفر ما انکمو ناکام ینکم تو میں بھی عیب لگانا. فقال رسول الله فتردين عليه هديك قالت نعم فردت عليه وامره ففارقها. قال حدثنا سليمان قال حدثنا معاذ بن ايوب عن كلمه ان جميله فذكر الحديث جمیلہ ناسی ابی بن ثابت ابن ابی بن کعب نہیں ابی عبداللہ بن ابی دی بہن سی عبداللہ بن ابی دی بہن. چلو باب الشقاق واليسير بالخلع. شقاق مخالفت خامد بیوی چ اختلاف بڑا ہے تو کیا کوئی مشورہ دے سکتا ہے خلا کا ضرورت کے وقت. مطلب ہے انہوں نے بچ بندے پائے صلح کراؤ کیا وہ صلح ہی کرا سکتے ہیں یا جی وہ مناسب سمجھن بھی انہوں نے کٹھے ٹھیک نہیں رہنا تو خلا کا مشورہ بھی دے سکتے ہیں. کہنا دے سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر تمہیں خطرہ ہو باہمی اختلاف کا ان کا تو مقرر کر لو ایک حکم
مرد کے رشتہ داروں سے ایک عورت کے رشتہ داروں سے وہ فیصلہ کر دیں تو فیصلہ پھر انہوں نے یہ دوئے کر سکتے ہیں یا تو ہے کہ تسی کٹھے رہنا بھائی کہ وہ رہ سکتے ہیں نہیں تو پھر وہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی. قال حدثنا ابو الوليد حدثنا الليث عن ابي هريره قال مسلم محمد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بني المغيرة استاذنوني ان ينكح لي مغیرہ کے بیٹوں نے علي ابو جہل کا خاندان ابنتهم فلا آذن کہ علی نکاح کرے ان کی بیٹی سے مجھ سے اجازت طلب کی ہے میں اجازت نہیں دیتا. باب لا يكون به الامر جیسے آپ جی وہ نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے میری بیٹی کو چھوڑ دو کھلا ہی ہوا ہے. باب لا يكون به الامر طلاق. ہاں لونڈی کو اگر بیچ دیا جائے تو طلاق نہیں ہوتی. کسے لونڈی کا نکاح کر دیتا خامد اپنے دوسرے مالک نے کسے نال نکاح کر دیتا ہے. اچھا اور وہ لونڈی بیچ دے کسے اور مالک نو کیا یہ نکاح ٹوٹ جائے گا جہاں انہیں کرایا سی؟ بخاری کہنا نہیں انہوں جنہیں لیا انہوں بھی پتا بھی شادی شدہ ہے وہ استعمال نہیں کر سکے. باقی خدمت وغیرہ ہو سکے. چلو اتنا طلاق نہیں ہوئے گی نکاح نہیں ٹوٹے گا. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن ربيعة بن عبد الرحمن القاسم بن محمد بن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بريرة ثلاث سنن احدى السنن انها اعتقت. بریرہ کے بارے میں 3 سنتیں جاری. ایک سنت یہ انہا اوتقت وہ آزاد ہوئی تو اس کو خامد کے بارے میں اختیار دیا گیا. بخاری دا مطلب یہ ہے کہ جے بالفرض ویچن نال طلاق ہوئی تو پھر آزاد کرن نال بھی طلاق ہونی چاہیے. وہ تو کوئی نہیں طلاق ہوئی وہ تو انہوں اختیار دیتا چاہے روے چاہے نہ روے وہ الگ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا بلا دوسرا اصول کہ بلا اس کی جو آزاد کرے. تیسرا اصول اللہ کے رسول داخل ہوئے ہنڈیا جوش کھا رہی تھی گوشت کے ساتھ تو قریب کیا گیا آپ کے روٹی اور وَأُدْمٌ مِّنْ اُدُمِ الْبَيْتِ گھر کے سالنوں میں سے کوئی سالن عام کوئی اور سالن پیش کیتا گیا. آپ نے فرمایا کیا نہیں دیکھی تھی میں نے ہنڈیا جس میں گوشت تھا گوشت پکدا پیا سی تو میں نے تسی دال لے آ کے رکھی تھی. وہ کہنے لگے جی ہے تو سی لیکن یہ گوشت تھا صدقہ کیا گیا بریرہ پر آپ صدقہ کھاتے نہیں اس واسطے پھر اسی تو انہوں نہیں دیتا. میں وہ صدقہ اس پر ہے ہمارے لیے تحفہ ہے. انہوں نے جو بھیج دیتا نا ہوں ساڈا تحفہ ہے. باب و خیال الامت تحت العبد اگر غلام دے نکاح ہوئے نا لونڈی آزاد ہو جائے تو انہیں اختیار ہے چاہے نکاح توڑ لے. چلو قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة حمام قال عن كلمة ابن عباس قال رأيت عبدا يعني زوج بريرة. ہاں بریرہ کے خاوند کو میں نے غلام دیکھا غلام سی. قال حدثنا عبد العال بن محمد حدثنا وائل حدثنا ايوب عن كلمة ابن عباس قال زاغ مغيث ابي عبد بني وہ مغیث تھا وہ دا نام سی مغیث وہ دے بریرہ دے خاوند دا بنو فلان دا غلام سی. تو گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو ابن عباس کا یتباہا اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے گلی مدینے کی گلیوں میں جدنوں جاتی مگر نیانے لائے تو ٹوڑے پھرتا یب کی علیہ روتا ہے کہ نہ نکاح کا توڑا. چلو قال كتابة سيدة عبد الوهاب بن أيوب عن كلمة ابن عباس كان زوج بريرة عبدا اسودا بریرہ کا خامد کالا غلام تھا. یہ بھی روڑا سی کالا سی اس کو مغیث کہا جاتا تھا. عبد بنی فلان كان ينظر إليه يطوف وراءها في سكة المدينة. اگلی بھی پڑھ لا. نبی علیہ السلام کا سفارش کرنا بریرہ کی ہاں خامد کے بارے میں بھی تو نہ نکاح توڑ. آپ نے بھی ترس آ گیا نا. پڑھو. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن كلمة بن عباس الناس بن بريرة كان عبدا يقال له مغيث كان ينظر إليه يطوف خلفه يبكي وہ روتا تھا اس کے آنسو گاڑی پہ پھیرتے تھے. آپ نے کہا عباس کو اے عباس کیا تو تعجب نہیں کرتا من حب مغیث بریرہ تھا مغیث کی بریرہ کے ساتھ محبت سے من بغض بریرہ تھا مغیث
اور بری رکھ کے مغیث کے ساتھ ناراضگی اس بغض سے بھی وہ کنا ناپسند کر دی ہے، وہ بیچارہ کنا محبت کرتا. اس واسطے آپ نے بھی فرمایا لو راجا تھی تو رجوع کر لا، رہن دے نہ نکاح توڑ. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں حکم نہیں، حکم تو شریعت کا چلتا، میں سفارش کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے کوئی لوڑ نہیں. بتاؤ ماردہ پٹتا ہو. قال حدثنا عبد الله بن مجاهد اخبرنا شعبة بن الحكم بن ابن اسود ان عائشة ارادت ان تشتري بريدة فابى مواليها ان يشترط الولاء فذكرت ذلك النبي يشتريها واتقيها اشتریها واتقی، خرید کے آزاد کر دے، بلا اسی کی جو آزاد کرے. وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فقيل إن هذا ما تصدق به على بريء فقال هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا کیڑا ہاں ٹھیک ہے پڑھ لا. آدم حدثنا شعبة کوئی رات میں زوج ہے، ہاں اس کو اختیار دیا گیا. سبحان ربک رب العزة وسلام علی المرسلین والحمد للہ.